عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے اس وقت الگ الگ تصویریں آ رہی ہیں، گرفتاریاں، مولانا جرجیز کا مسئلہ، مولانا احمد بیگ ندوی کا مسئلہ، کئی ایسے لوگ جو بیمار ہیں ان کو بھی پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، تو انکتا بھنڈاری کے قاتلوں کو جہاں عوام نے پیٹا ہے تو وہیں اوپر ہوٹل پر بلڈوزر چلا ہے، موسلا دھار بارش اور آسمانی بجلیاں کس طرح قاتل بن رہی ہیں، اور بھی الگ الگ طرح کی خبریں ہیں۔ ناظرین گرامی، وہ سب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ یو پی اسمبلی میں کس طرح بی جے پی کے لیڈران ایک ایم ایل اے گیم کھیلتا ہوا دیکھا گیا تو اور ایک آدمی تمباکو کھاتا ہوا پکڑا گیا ہے۔ سب ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، الگ الگ تبصرے ہیں، سب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے وہی آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے اپیل ہوتی ہے ادارے کو مضبوط کرنے کی، اور مہینے کا اختتام بھی ہونے کو آ رہا ہے، لہٰذا جن لوگوں کے وعدے ہیں وعدے بھی پورے کریں، نئے لوگ بھی اس سلسلے میں سنجیدگی سے سوچیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یو پی اسمبلی سے آ رہی دو ویڈیو جو خود اس وقت انہی کے لیڈران کی جانب سے شیئر کی جا رہی ہیں، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں ایک دوسرے کو بھیجا جا چکا ہے یہ ویڈیو۔ ایک ایم ایل اے ہیں جو باقاعدہ اسمبلی میں بیٹھ کر کے تاش کھیل رہے ہیں، اور اس کو تو خود اکھلیش یادو نے شیئر کیا ہے اس ویڈیو کو۔ تو وہیں پر ایک اور ویڈیو ہے جہاں پر بی جے پی کی ہی ایم ایل اے اسمبلی میں بیٹھ کر کے تمباکو کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ دونوں ویڈیو پر جس طرح کے تبصرے ہوں گے اس کا تو آپ اندازہ لگا لیں۔ بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ جب اسمبلی میں بات ہو رہی ہو کام کی اور آپ اس طرح کی چیزیں میں ملوث ہو جائیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک اور اپنی ریاست کس طرح کے لوگوں کے حوالے کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے حوالے کرنے کے بعد پھر اگر آپ اس بات کو لے کر کے امید لگائے بیٹھیں کہ آپ کو روزگاری ملے گی، آپ کو جو ہے جابس ملیں گے، آپ کی بنیادی سہولیات جو ہے پوری طرح سے حل ہو جائیں گے، مسائل حل ہو جائیں گے، کرائم پر اور جرائم پر قابو ہوگا، تو یہ آپ لوگوں کی بے وقوفی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان ویڈیو پر الگ الگ طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، کئی لیڈران کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور بہت افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ پی ایف آئی اور ایس ڈی پی آئی کے کارکنان جہاں پر راستے پر نکلے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو لوگ این آئی اے، ان کی پارٹی پر اگر دھاوے بولا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بدلے کی سیاست چل رہی ہے، لیکن پی ایف آئی لیڈران کے خلاف جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے اس کے خلاف کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ ابوبکر جن کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ گزشتہ کئی سالوں سے بیمار چل رہے ہیں، پولیس بلکہ این آئی اے کے لیڈران ان کو بھی گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ اسی درمیان میں انیس کو جب کورٹ میں پیش کیا جا رہا تھا تو اس وقت میڈیا نے اس سے سوال کیا تو دیکھیں کہ وہ کس طرح فیبریکیٹڈ اس مسئلے کو بتا رہے ہیں، لیکن پولیس ان کو بولنے سے منع کر دیا۔ آپ اس کو آواز کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ Anish, would you like to say anything? This is all a fabricated case, a political vendetta by the BJP government. ناظرین گرامی، اسی کے چلتے مولانا احمد بیگ ندوی کا بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، محمد احمد بیگ ندوی صاحب کو، اور مختلف قسم کے اس میں الزامات لگائے جا رہے ہیں الگ الگ اخبارات میں۔ امام کونسل کے قومی صدر مولانا محمد احمد بیگ ندوی صاحب کی گرفتاری کو لے کر کے اس وقت خود کونسل کی جانب سے بھی جہاں مذمت کی گئی ہے، وہیں پر ناظرین گرامی ان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پی ایف آئی کے لیے فنڈنگ کی تھی وغیرہ وغیرہ۔ جو بھی ہے ناظرین گرامی، پی ایف آئی اور مختلف علماء کرام کی گرفتاری اور مختلف لیڈران کی گرفتاری جو بارہا لگاتار مسلمان، دلت، قبائلی اور مختلف سماج پر ہونے والے ظلم و ستم کو جو راستے پر لا کر کے بیان بازیاں کرتے تھے، ان کے خلاف باقاعدہ آر ایس ایس کے خلاف کھڑا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، یہ ایک بدلے کی سیاست چل رہی ہے، آواز دبانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے پی ایف آئی کے کارکنان اس وقت مختلف علاقوں میں جہاں پر احتجاج ہو رہے ہیں، احتجاجیوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔
بہرکیف اس معاملے کو کہاں تک لے جایا جائے گا، یا کہیں 2024 کے لیے ایک الگ ہی طرح کی سیاست تو نہیں چل رہی ہے ان گرفتاریوں کے پیچھے، یا زمینی سطح پر جو بی جے پی کی ناکامی ہے اس کو دبانے کے لیے اس طرح کے مسئلے تو نہیں چھیڑ رہے؟ ان تمام چیزوں کو لے کر کے ناظرین گرامی سوشل میڈیا میں الگ الگ طرح کی تحریریں بھی اور الگ الگ طرح کے تبصرے بھی پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ اسی دوران ناظرین گرامی مولانا جرجیس صاحب کی گرفتاری کی بھی خبریں آپ لوگوں کو پہنچ چکی ہوگی۔ ایک مشہور معروف چہرہ ہے، بالخصوص اپنے بیانوں کو لے کر کے یو پی، بہار اور ادھر کے علاقوں میں یہ مشہور عالم دین تھے، لیکن ایک پرانے مسئلے میں ایک خاتون نے ان کے خلاف ریپ اور مختلف قسم کی زبردستی ان کو مسلمان کروا کے ایک لڑکی کو شادی کا جھانسا دے کے نہ جانے کس کس طرح کے ان پر الزامات لگائے گئے۔ اسی معاملے میں اب ان کو مجرم قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ الزام ثابت ہونے کے بعد ان کو 9 سال اور بعض رپورٹوں کے مطابق 10 سال کی قید کی سزا سنائے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اور جب سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور یوٹیوب کے مختلف جو الگ الگ طرح کے بلاگرز ہوتے ہیں انہوں نے الگ الگ طرح کی ویڈیوز بنا کر کے ایک الگ ہی ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، کہیں فکری اختلافات کو دشمنی میں بدل کر کے بدلہ لینے کی بات کہی جا رہی ہے، تو کہیں پر ان کی جانب کے بیانات سنا کر کے ایک الگ ہی قسم کا ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جبکہ مولانا جرجیس صاحب کا جب اس سلسلے میں معاملہ ہوا تو کئی ایسے بیانات آئے تھے، بلکہ وہ خاتون جس خاتون نے ان پر الزام لگایا تھا ان کے والد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ویڈیو بھی ان کی وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ صاف کہہ رہے تھے کہ ان کو اکسایا گیا تھا ایک ایسے شخص کی جانب سے جو ان کا حزب مخالف سے اور ان سے حسد رکھنے والا ایک شخص تھا۔ انہوں نے اس شخص کا اس میں نام بھی لیا کہ کس طرح ان کو پھنسانے کی کوششیں ہوئی خواتین کی جانب سے، ان کو کس طرح لالچ دیا گیا اور جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی وغیرہ وغیرہ بہ گیا۔ اور اس سلسلے میں جب سے ان کو الزام ثابت ہونے کے بعد ان کو قید کی سزا سنائی گئی ہے، لوگ اپنی اپنی نجی ذاتی دشمنیاں بھی نکالنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور جس طرح کی ویڈیوز بنا کر کے وائرل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ ایک اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں اس وقت بھارت میں مسلمانوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے، جس طرح کے مسائل اس وقت پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو جس طرح نشانے پر لیا جا رہا ہے، حاشیے پر لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایسے حالات میں ان بلاگرز کو اپنی یہ ذاتی دشمنی، اپنے فکری اختلافات، ان تمام چیزوں کو ایک سائیڈ میں رکھ کر کے سوچنا چاہیے کہ اس وقت ایک ایسے قاعدوں کو پوری طرح سے حاشا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، زبانیں دبانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں اپنی نجی ذاتی دشمنیوں کو باہر نہ لائیں، جس کی وجہ سے قوم کا اور ایک سماج کا اور مختلف فکر سے وابستہ لوگوں کی اس وقت نقصان ہو رہا ہے۔ مولانا جرجیس کے سلسلے میں ان کی تو یہ گرفتاریاں اس سلسلے میں تو نہیں ہوئی، ان کے ایک ذاتی اور ان پر جو لگائے گئے الزامات تھے خاتون کی جانب سے، وہ الزامات ثابت ہونے پر ان پر سزا ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ آگے کورٹ میں جائیں گے یا جو بھی کچھ ہوگا، لیکن ان تمام چیزوں کو لے کر کے جو ماحول اس وقت سوشل میڈیا میں بنانے کی کوشش کر رہی ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ اس وقت جو حالات بالخصوص مسلمان جس کا سامنا کر رہے ہیں، ایسے میں آپسی اختلافات کو اس طرح سے بازار میں لا کر کے خود کا تماشا بنانا ایک صالح مسلمان کی نشانی نہیں ہے، اس بات کو آپ جان لینا چاہیے۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں انکتا بھنڈاری کے قاتلوں کی، جن کی خوب پٹائی بھی ہوئی ہے اور ان کے ہوٹل پر آج بلڈوزر بھی چلا ہے ریزورٹ پر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کا ایک بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ آج صبح بیٹی انکتا کی لاش برآمد کر لی گئی، اس اندوہناک واقعے سے دل بہت تکلیف میں ہے۔ ناظرین گرامی انکتا بھنڈاری کو جسم فروشی کے لیے مجبور کیا گیا تھا، ریزورٹ میں جو مہمان آئے ہوئے تھے، اور ریزورٹ ایک بی جے پی لیڈر کے بیٹے کی ملکیت میں آتی ہے، اس ریزورٹ کو بھی گرا دیا گیا اور لوگوں کا غصہ بھی پھوٹا، ان قاتلوں پر حملہ بھی ہوئے اور ننگا کر کے ان کو مارنے کی کوششیں بھی ہوئی۔ یہ ساری چیزیں شاید آپ دیکھ رہے ہوں گے میڈیا۔ ناظرین گرامی آئیے اب بات کرتے ہیں جیل میں مسلمانوں کی زبردستی داڑھی منڈانے کا معاملہ آخر کیا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت والی ریاست مدھیہ پردیش کی حکومت کا کہنا ہے کہ ضلع راج گڑھ میں حراست کے دوران جن مسلمانوں نے جیل حکام پر زبردستی داڑھی منڈوانے پر مجبور کرنے کا الزام عائد کیا ہے، اس کی تحقیقات کے لیے ایک آزادانہ انکوائری ٹیم کا حکم دیا گیا، آزادانہ تحقیق کا۔ دراصل بھوپال کے کانگریسی رہنما عارف مسعود نے اس پر سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی، جس کے بعد ریاستی وزیر داخلہ نروتم مشرا نے ان کے ساتھ متاثرین سے بھی ملاقات کی اور متاثرین اور راج گڑھ کی مسلم کمیونٹی کو تحقیقات کا یقین دلایا تھا۔
दरअसल पुलिस ने 5 मुस्लिम नौजवानों को चंद दिनों कबल गिरफ्तार किया था, जो बाद में जेल से रिहा कर दिए गए। जेल से बाहर आने के बाद उन नौजवानों ने इल्ज़ाम आयद किया था कि जेल के सरबराह एनएस राणा ने मुसलमान होने का हवाला देते हुए उनकी तौहीन, उनके साथ ज़बरदस्ती की और दाढ़ी मुंडाने पर मजबूर किया। कलीम खान नामी एक शख्स का कहना था कि दीगर अफराद के साथ उन्हें भी इम्तिनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया और दौरान हिरासत जेलर ने ज़बरदस्ती उनकी दाढ़ियाँ मुंडवा दी। रिहाई के बाद सियासी रहनुमाओं के साथ मिलकर उन अफराद ने ज़िला कलेक्टर के दफ्तर के बाहर उसके खिलाफ एहतजाज भी किया था। उनका कहना था कि जेलर एनएस राणा और जेल की 3 दीगर हुकाम ने हमें पाकिस्तानी कहा और फिर हमारे साथ ज़्यादती करने और दाढ़ी मुंडवाने की हिदायत दी थी। कलीम खान का ये भी कहना था कि मुझे 13 सितंबर को ममनुआ अहकामात के तहत गिरफ्तार किया गया, फिर अगले दिन जेल भेज दिया गया था। जेलर एस राणा ने मेरे और 3 दीगर लोगों के साथ बदसलूकी की। उन्होंने जेल के एक मुलाजिम को ज़बरदस्ती हमारी दाढ़ी मुंडवाने का हुक्म दिया था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये तमाम चीज़ें सब सामने आई तो फिर उसके बाद जो है ये मामला बढ़ता गया कि किस तरह एक ज़बरदस्ती मुसलमानों की दाढ़ी कटवा सकते हैं आप जेल में। अब ये मामला जो है हुकूमत तक पहुँचा। इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले को उठाया था। अपने एक ट्वीट में कहा, क्या कोई दाढ़ी रखने से पाकिस्तानी बन जाता है? क्या वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान जेलर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या उसकी इस कार्रवाई पर उसे इनाम देंगे? कहते हुए उन्होंने भी सवाल उठाने के बाद ये मामला पूरी तरह हुकूमत और वज़ीर आला तक पहुँचने के बाद इस सिलसिले में जो है तहक़ीक़ करने की बात कही गई है। अब देखना है कि इसमें तहक़ीक़ में मुनसिफ़ाना तौर पर होती है तहक़ीक़ या नहीं। नाज़रीन गिरामी, हिमाचल में पीएम मोदी जी की एक बड़ी रैली होने वाली थी और ये दावा किया जा रहा था कि जलसे में 1 लाख नौजवान जमा होंगे, लेकिन लोग तो क्या कुर्सियां भी भरी पड़ी, कुर्सियों का हाल देख सकते हैं कि क्या हालात है। इस वजह से मोदी इस जगह पर पहुंचे ही नहीं, इसलिए कि जब आवाम ही नहीं होंगे तो पीएम मोदी कैसे पहुंच सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को शेयर करते हुए अपोजिशन अलग अलग तरह के दावे कर रहे हो। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के पदयात्रा में तो जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें लोग लाखों की तादाद में जुड़ रहे हैं और यहाँ पर मोदी जी की बड़ी रैली जिसमें दावे किए जाते हैं उसमें कुर्सियाँ खाली नज़र आती हैं। इससे बीजेपी किस तरह इस वक्त जो है लोगों के नज़रों में गिरती नज़र आ रही है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये कहते हुए भी इस वीडियो को शेयर करने की मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों की जानिब से कोशिश हुई है। नाज़रीन गिरामी, मुख्तलिफ चीज़ों पर खाना पानी और पेट्रोल न जाने किन किन चीज़ों पर GST लग गई। अब जो एक चीज़ फ्री थी शायद व्हाट्सएप कॉल, अब वो भी आपको फ्री नहीं होगी। व्हाट्सएप के ज़रिए अगर आप लोगों से बात करते हैं या उन्हें मैसेज भेजते हैं तो ये अब आपको फ्री में नहीं मिलेगा। बरकस की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने लोगों से राय जानने के लिए टेलीकॉम बिल का मसवदा जारी कर दिया है। बिल में प्रोविजन है कि व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए कॉल और मैसेज भेजने को टेलीकॉम सर्विस माना जाएगा, जिसके लिए कंपनियों को लाइसेंस लेना पड़ेगा। मुल्क की टेलीकॉम कंपनियां लगातार इस बात की शिकायत करती रही कि व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म की जानिब से सारिफिन को मैसेज और कॉल करने की सर्विस देने से उन्हें नुकसान हो रहा है। लोगों की राय जानने के लिए बिल के मसौदे को आम किया गया। 20 अक्टूबर तक इस बिल के प्रोविजंस को लेकर राय दे सकते हैं। मुजवजा बिल में एक दीगर प्रोविजन ये किया गया है कि कॉल करने वाले किसी भी शख्स की पहचान अब कॉल रिसीव करने वाला शख्स कर पाएगा। इसके लिए कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, 1-2 चीज़ें फ्री थी, वो भी जो है छीन लेने की कोशिश की जा रही है। ये कहते हुए जो है इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया में बीजेपी हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत पर अलग अलग तरह की तनकीद हो रही है। जाहिर सी बात है कि दूध, तेल, कोई भी चीज़ में आप देख सकते हैं महंगाई का दौर किस तरह इस वक्त गुज़र रहा है आम आवाम पर, और उसमें थोड़ी बहुत बची थी, अब वो भी खींच ली जाएगी तो बचेगा ही क्या। भाई क्या मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,